تعالیٰ ان کے آنے کو قبول فرمائے اور ہم سب کو ان کی ایک ایک بات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت مولانا مفتی رافع اشرف عثمانی صاحب دامت۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وعن جميع الصحابة والصحابيات أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال تعالى لقد جاء في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اما بعد بزرگان محترم و برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ قرآن مجید کی جو آیات مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان میں سے پہلی آیت میں اللہ جل شانہ آپ حضرات کو اور مجھے ایک احسان یاد دلا رہے ہیں۔ آپ دیکھیے، ذرا اپنی نجی زندگی کے اوپر پہلے غور کریں۔ اگر فرض کر لیں کہ کوئی آدمی میرے اوپر کوئی احسان کر دے، کوئی احسان کسی قسم کا میرے اوپر کر دے، تو میرا کام کیا ہے کہ میں اس احسان کے بدلے میں کیا کام کروں؟ بھئی میرے اوپر ایک صاحب نے احسان کیا ہے تو میری ذمہ داری بنتی ہے، اخلاقی ذمہ داری بھی، شرعی ذمہ داری بھی، کہ میں اور کچھ نہ صحیح تو کم از کم ان کو تکلیف نہ دوں۔ اخلاقی ذمہ داری بھی بنتی ہے، شرعی ذمہ داری بھی بنتی ہے۔ اور جو احسان انہوں نے کیا ہے، اس احسان کو احسان سمجھو ضرور، مانو ضرور، یہ ذمہ داری بنتی۔ اللہ جل شانہ آپ کو اور مجھے اپنا احسان بتا رہے ہیں۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنین پہ احسان کیا۔ کیا احسان؟ احسان بھی بتایا۔ کیا احسان؟ اذ بعث فیہم رسولا، ان کے درمیان ایک رسول کو بھیجا، من انفسہم، انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا، نبی بنا کر، رسول بنا کر۔ یہ احسان ہے تمہارے اوپر، میرے اوپر، آپ کے اوپر۔
ہمیں اس احسان کو سمجھنا بھی ہوگا، اس احسان کو ماننا بھی ہوگا، نہیں تو اور کچھ نہ صحیح کم از کم غیر اخلاقی حرکت تو ضرور ہے۔ آج ہمیں یورپ، ہمارا میڈیا، ہماری یونیورسٹیز، اسکول، کالجز، صحافی، ہر گزرنے والا انسان ہمیں اخلاقیات کا درس دیتا ہے، چاہے وہ اخلاقیات قرآن و حدیث کے مطابق بیان کر رہا ہو یا خلاف بیان کر رہا ہو، لیکن درس دینا ضروری سمجھتا ہے۔ لیکن سب سے بہترین اخلاق بلا شبہ وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ جل شانہ نے بیان فرمائے، اور وہی اصل اخلاق ہے۔ تو ہم یہ غیر اخلاقی حرکت کر جائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کو احسان بھی نہ سمجھیں، کیا یہ درست ہوگا؟ یقیناً نہیں۔ تو اللہ جل شانہ قرآن میں بتا رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ مومنین کے اوپر احسان کیا کہ تمہارے درمیان ایک نبی بھیجا تمہیں میں سے، اور آج اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے تذکرے کے لیے ہم یہاں موجود ہیں۔ تو ہمیں تو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر ایک احسان کیا تھا، ہم اس احسان کو احسان سمجھنے اور ماننے کے لیے یہاں جمع ہیں۔ الحمدللہ، اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم۔ لیکن اگر میں نے عرض کیا تھا، پہلے مثال دی تھی کہ اگر میرے اوپر کسی نے احسان کیا، میں اس کا احسان مان لوں، اس کے احسان کو احسان سمجھ لوں، اس کے احسان کو احسان مان لوں، لیکن اس کی نافرمانی کروں، اس کو تکلیف پہنچاؤں، تو میں احسان ماننے والا ہوں یا نافرمانی کرنے والا ہوں؟ احسان تو نہیں مان رہا میں۔ آج ہمارے ہاں المیہ یہ ہے، امت مسلمہ کا، میرا اور آپ کا، ہم سب کا المیہ یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی ایک انسان بھی اپنی اصلاح کرنے کو تیار نہیں ہے۔ دوسرے کے پیچھے چاہے ڈنڈے سے کرنی پڑے، چاہے جوتے سے کرنی پڑے، چاہے زبان سے کرنی پڑے، ہم دوسرے کی اصلاح ضرور کرتے ہیں، اپنی اصلاح کی فکر ہم میں سے کسی کو نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ نے اسی آیت میں فرمایا کہ جب نبی کو بھیجا، احسان کیا، تو یہ بھی بتایا کہ نبی کے بنیادی ذمہ داریاں کیا تھیں، اس کے بنیادی ڈیوٹیز، بنیادی کام کیا تھے اس کے ذمہ۔ پہلا کام یہ بتایا، یتلو علیہم آیاتی، اللہ کی آیات کو پڑھنا، تلاوت کرنا۔ نبی کی ذمہ داری تو ہو، میری اور آپ کی نہ ہو سکتا ہے۔ آج ہم کیا کہتے ہیں، یار سمجھ نہیں آتا، پڑھنے کی کیا ضرورت، سمجھ نہیں آتا، پڑھنے کا کیا فائدہ۔ نبی اکرم سرور دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی ذمہ داری قرآن بتا رہا ہے، یتلو علیہم آیاتی، قرآن کی آیات کی، اللہ کی آیات کی تلاوت۔ آج المیہ یہ ہے کہ دنیا میں ہر کام کے لیے ٹائم ہے، ہمارے پاس وقت موجود ہے، ہمیں ٹی وی دیکھنے کے لیے ٹائم ہے، پروگرام دیکھنے کے لیے ٹائم ہے، خبریں سننے کے لیے ٹائم ہے، میچ دیکھنے کے لیے ٹائم ہے، فلمیں گانے سننے کے لیے ٹائم ہے۔ ٹائم نہیں ہے تو قرآن پڑھنے کے لیے نہیں ہے۔ المیہ یہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی ذمہ داری یتلو علیہم آیات، قرآن نے بیان کی، اللہ کی آیات کی تلاوت۔ دوسری ذمہ داری وَيُزَكِّيهِمْ، پڑھو، سمجھو، عمل کرو۔ دوسری ذمہ داری سمجھ کر عمل کرنا۔ یہ کام ہم نے علماء پہ اور مدارس پہ چھوڑ دیا۔ علماء سمجھ لیں گے، وہی عمل کر لیں گے، حالانکہ یہ نبی کی ذمہ داری تھی، اور نبی کی ذمہ داری کے طور پر ان تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں،
ان سب کی ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو پورا کرنا. وَيُزَكِّيهِمْ، تیسری ذمہ داری ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، پڑھ لو، سمجھ لو، عمل کر لو، پھر بتاؤ، اب دوسروں کو بھی سکھاؤ. ہم نے یہ کام تو پکڑا ہوا ہے، پہلے دونوں چھوڑ رکھے ہیں. یہ بالکل ایسی بات ہے جیسے کہ کوئی آدمی چائے پینا چاہتا ہو، کپ ہاتھ میں پکڑا ہوا ہو، لیکن نہ اس کے پاس دودھ ہو، نہ پتی ہو، نہ چینی ہو. چائے پی لے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دودھ بھی لانا پڑے گا، پانی بھی ڈالنا پڑے گا، پتی بھی ڈالنی پڑے گی، چینی بھی ڈالنی پڑے گی، اور اگر شوگر کا مریض ہو تو نہ ڈالے، لیکن باقی تین چیزیں تو پھر بھی کرنی پڑیں گی نا. اس کے بغیر تو چائے نہیں بنے گی. کپ ہاتھ میں پکڑ کے کیا ہوگا؟ ہم نے کپ تو ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں، ہم میں سے ہر ایک نے. ہم سب دوسرے کو سکھانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، دوسرے کو سکھانا چاہتے ہیں اور دوسرے کو سکھانے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں. خود نہ پڑھتے ہیں، نہ عمل کرتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. جو میرے جیسے کچھ ایک دو جاہل سے ہوتے ہیں، ایک دو لفظ پڑھ لیے، آ کے بیٹھ گئے، سکھانے کے لیے بیٹھ گئے. قرآن کے اندر آتا ہے، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کھلا ہوا ہے، روشن ہے، واضح ہے، بڑا آسان ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. قرآن تو بڑا آسان ہے. سنتے ہوں گے آپ، قرآن تو بڑا آسان ہے، تو ہمیں کسی کی کیا ضرورت؟ خود پڑھیں گے، خود فیصلے کریں گے. ہزاروں مثالیں دے سکتا ہوں اس بات کے غلط ہونے کی، لیکن صرف ایک حدیث عرض کروں گا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال فی القرآن بغیر علم، من قال فی القرآن بغیر علم، جس نے قرآن کے متعلق کوئی بات کہی بغیر علم کے، بغیر علم کے قرآن کے متعلق کوئی بات کہی کہ اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب ہے، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، اس سے وہ بات ثابت ہوتی ہے، فَأَصَابَ، اور صحیح بات کہی، صحیح بات کہی، فقد اخطا، تب بھی غلط ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا ایمان اور یقیناً آپ کا ایمان بھی ہے کہ بات غلط نہیں ہے. آج مذاق بنا ہوا ہے، فیشن بنا ہوا ہے. 3 موضوع ہمارے ہاں ایسے ہیں جو ہر انسان ماں کے پیٹ سے سیکھ کے آتا ہے. ایک طب، علاج، سر میں درد ہے فلاں دوا کھا لو، نزلہ ہو رہا ہے یہ والی دوا کھا لو، کھانسی ہو رہی ہے یہ والی دوا کھا لو. ماں کے پیٹ سے سیکھ کے آیا ہوا ہے. دوسرا سیاست، اور تیسرا دین، العیاذ باللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے کہ من قال فی القرآن بغیر علم فاصاب فقد اخطا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. صحیح بات کی تب بھی غلطی کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ غلط بات کی تو غلط کیا، یہ فرمایا کہ صحیح بات کر دی تب بھی غلط کیا، کیونکہ بغیر علم کے بول رہا ہے، کام ہی نہیں تھا. پہلی بات. دوسری اہم ترین بات جو میں نے دوسری آیت تلاوت کی کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ اللہ جل شانہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اندر بہترین نمونہ رکھ دیا ہے.
جو انسان اللہ پر آخرت پر ایمان لاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو دیکھ لے، اس کے مطابق عمل کر لے۔ پوری دنیا میں یہ بات ہم پاکستانیوں کے ذہن میں ہے اور مشہور ہے کہ پاکستانی سب سے اچھے نقال ہوتے ہیں، نقل کرنے میں ماہر ہوتے ہیں۔ سنا ہوگا آپ حضرات نے بھی کہ نقل کرنے میں سب سے اچھے ہوتے ہیں۔ کیا یہ بات درست ہے؟ کیا یہ بات درست ہے کہ پاکستانی نقل کرنے میں سب سے اچھے ہوتے ہیں؟ میں یہ بات درست مانوں گا تب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کر کے دکھاؤ گے، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ سب سے بہترین نمونہ وہ ہے۔ ویسے تو نہیں مانوں گا۔ جب تک یہ نہیں ہوگا میں یہ کہوں گا کہ پاکستانی نقل نہیں کر سکتے۔ اچھا ایک بات بتائیے، قرآن میں اللہ جل شانہ فرماتے کہ تمہیں پیدا اس لیے کیا کہ دیکھیں ایکم احسن عملا، اچھا عمل کون کرتا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اچھا عمل کیسے کریں گے؟ ایسا عمل جس سے اللہ جل شانہ خوش ہو جائیں، کیسے ہوگا؟ بڑی آسان سی مثال سے سمجھاتا ہوں۔ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ایک مضمون لکھ دیں ایک ایسے موضوع پر جس کو آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے، ایک صفحہ لکھ دیں، لکھ سکتے ہیں؟ آسانی سے لکھ لیں گے؟ بہت مشکل ہوگی، بہت مشکل ہوگی۔ لیکن اگر میں آپ کو ایک مضمون دے دوں اور کہوں فوٹو کاپی کر دیں، مشکل ہوگی؟ یوں کام ہو جائے گا چٹکی بجا کے، سیکنڈوں میں۔ تو نقل کرنا تو کوئی مشکل کام ہی نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہمارے سامنے رکھ دی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھا دیا ہے، ہمیں کہا ہے نقل کر لو۔ ہم سے وہ نہیں ہوتا، پھر ہم کہتے ہیں ہم بہترین نقل کرنے والے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے، توجہ کرنے والی بات ہے۔ آپ نقل کرنے والے بنے، لیکن نقل بھی عقل سے کریں۔ نقل کے لیے بھی عقل چاہیے ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہمارے سامنے ہے، چھپی ہوئی ہے، چھپی ہوئی نہیں ہے، چھپا ہوا کچھ نہیں ہے، کھلا ہوا ہے۔ پڑھیں، سمجھیں، عمل کریں، پھر بتا بھی دیں لوگوں کو۔ جیسا کہ قرآن میں انبیاء علیہم السلام کی ذمہ داریوں میں بیان کیا گیا۔ تیسری گزارش اور آخری گزارش، آج ہم یہاں کیوں جمع ہوئے ہیں، یہ سوچنے کی بات ہے۔ میں آپ سے پوچھوں کہ ہم یہاں کیوں جمع ہوئے ہیں تو آپ کیا جواب دیں گے؟ کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی وجہ ہے کسی کے ذہن میں ہو؟ یہی وجہ ہے نا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ محبت صرف ربیع الاول میں ہونی چاہیے؟ کیا یہ محبت صرف 12 ربیع الاول ہی کو ہونی چاہیے؟ ہرگز نہیں۔ یہ محبت روز ہونی چاہیے، صبح شام ہونی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو، انہوں نے فرمایا کہ اپنے بعد سب سے زیادہ آپ سے۔ ایک سوچا جائے دین کی بات کو، قرآن کی بات کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ایک طرف رکھ کر اگر عقلی طور پر سوچا جائے تو انسان اپنے آپ سے ہی سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔
باقی سب کا نمبر اپنے بعد ہی آتا ہے. باپ کا نمبر اپنے بعد، ماں کا نمبر اپنے بعد، بھائی کا نمبر اپنے بعد، بیٹے کا نمبر اپنے بعد، بیوی کا نمبر اپنے بعد، سب سے پہلے میں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا فرما رہے ہیں؟ اپنے بعد سب سے زیادہ آپ سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارا ایمان ابھی کامل نہیں ہوا. آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہمیں پتہ چل جائے کہ سیرت طیبہ کے اوپر جلوس ہو رہا ہے، ہم پہنچ جائیں گے. کوئی کانفرنس ہو رہی ہے پہنچ جائیں گے، کوئی جلسہ ہو رہا ہے ہم پہنچ جائیں گے، کوئی کھانا ہو رہا ہے ہم پہنچ جائیں گے، کوئی محفل ہو رہی ہے ہم پہنچ جائیں گے. لیکن درود شریف پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے مولوی صاحب. کتنا مشکل کام ہے، کتنی دیر لگتی ہے. قرآن میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں مومنین کو کہ بھائی درود پڑھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو. میں تو نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے. ہم اس پر بھی عمل نہیں کرتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ پر یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دفعہ درود بھیجا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے عافیت کے دروازے کھول دے گا. سانو پرواہی کوئی نہیں، پرواہی کوئی نہیں. فقہا نے لکھا ہے کہ زندگی میں ایک دفعہ درود پڑھنا تو ضروری ہے، اور بعض فقہا نے یہاں تک لکھا ہے کہ ہر مجلس میں ایک دفعہ درود پڑھنا واجب ہے. ہر مجلس میں. ذرا اپنے اپنے گریبان میں آپ بھی جھانک لیں، میں بھی جھانک لیتا ہوں، کتنا عمل کرتے ہیں. پرواہی کوئی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت آج ہمارے لیے ہماری نظر میں صرف زبان تک ہے، جو سب سے تکلیف دہ بات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت عملاً ہونی چاہیے. ذرا مجھے کوئی ایک واقعہ بتا دیں، کوئی ایک واقعہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جلسہ کیا ہو، ہڑتال کی ہو. کوئی ایک واقعہ نہیں ملے گا. عمل کیا، عملی محبت کی، کہاں سے کہاں پہنچ گئے. آج ہم نے عمل چھوڑ رکھا ہے، نعروں تک بات رہ گئی ہے، عمل چھوڑ رکھا ہے. ذرا اندازہ لگائیے قرآن سے تعلق اور حدیث سے تعلق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے تعلق ہمارا کیسا ہے. قرآن کا یہ حال ہے. اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ایک صاحب کھڑے ہیں باہر، انہوں نے قرآن مجید کا ایک صفحہ شہید کر دیا ہے، پھاڑ دیا ہے، بالکل ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، کیا کریں گے آپ؟ چھوڑیں گے اس کو؟ پرچہ کریں گے اس کے خلاف؟ پرچہ کروائیں گے؟ عدالت میں جائیں گے؟ بالکل جائیں گے. لیکن اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ایک صفحہ ان کے پاس تھا ہاتھ میں، قرآن مجید کا نہیں تھا، وہ پھاڑ دیا انہوں نے، آپ کیا کہیں گے؟ پھر کیا ہوا؟ کیوں؟ اس لیے کہ صفحات کا سردار ہے وہ صفحہ جس پر قرآن لکھا ہے. انبیاء کا سردار ہے وہ نبی جس پر قرآن اترا ہے. کلام جتنے ہیں دنیا میں ان سب میں سردار ہے وہ کلام جس کو قرآن کہتے ہیں.
امتوں میں وہ امت سردار ہے جس پر قرآن اترا ہے، کتابوں میں وہ کتاب سردار ہے جس کو قرآن کہتے ہیں، انسانوں میں وہ انسان امام ہے جو حافظ ہے، جو قرآن پڑھ سکتا ہے۔ جب تک انسان مسلمان قرآن پر عمل کرتا رہا، سردار بن کر رہا، حکمران بن کر رہا۔ وسائل نہیں تھے، نہ مالی نہ بدنی، لیکن سردار تھا، حکمران تھا، کیونکہ قرآن سردار بناتا ہے۔ آج مسلمانوں کے پاس بحیثیت امت مسلمہ وسائل بے انتہا ہیں، اتنے وسائل ہیں کہ دنیا کی تاریخ میں مسلمانوں کے پاس کبھی اتنے وسائل نہیں تھے۔ مسلمان تعداد میں اتنے زیادہ ہیں کہ دنیا کی تاریخ میں اتنے مسلمانوں کی تعداد کبھی نہیں تھی، لیکن مسلمانوں کی پٹائی آج اتنی زیادہ ہو رہی ہے کہ دنیا کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی۔ کیوں؟ قرآن طاق میں رکھا ہوا ہے۔ وہ قرآن جو پڑھنے کے لیے آیا تھا، جو عمل کرنے کے لیے آیا تھا، جو زندگی میں اتارنے کے لیے آیا تھا، جس کے مطابق زندگی گزارنی تھی، اس کو ہم بچی کی شادی میں نکالتے ہیں یا کوئی مر جائے تو نکالتے ہیں، ورنہ باہر نہیں نکالتے۔ یہی تعلیم ہے آج کے دن میں، اس مہینے میں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے، زبانی مت کرو، صرف زبانی مت کرو، عمل کرو، سیکھو، سمجھو، عمل کرو، سردار بن جاؤ گے، ورنہ شیطان بن جاؤ گے۔ شیطان میں اور انسان میں، مسلمان میں بنیادی فرق کیا ہے؟ صرف ایک عین کا۔ شیطان عاشق نہیں ہے، انسان عاشق ہوتا ہے، اللہ کا بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی۔ مسلمان عاشق ہوتا ہے، اور عاشق پاگل ہوتا ہے، اور پاگل دلیلیں نہیں مانگتا، وہ کہتے ہیں میرے محبوب نے کہہ دیا مان لیا، بس یہ میرا محبوب ہے، اس کی زبان سے نکلا ہوا ہر حرف آخر اس نے کہہ دیا، میں نے مان لیا۔ اور مومنین کی یہ خصوصیت قرآن نے بیان فرمائی، وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، ہم نے سن لیا، مان لیا، دلیل نہیں مانگتے۔ آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جب تک مجھے سمجھ نہیں آئے گا مانوں گا تو نہیں۔ آپ میں سے کوئی ساتھی حج یا عمرے کے لیے کبھی گیا؟ بے شمار لوگ گئے ہوں گے۔ طواف کرتے ہیں، کیا طواف میں بیت اللہ کو دیکھ سکتے ہیں؟ طواف میں بیت اللہ کو تو نہیں دیکھتے، طواف تو اس کے ارد گرد ہوتا ہے۔ کبھی غور کیا کیوں؟ دیکھنے میں کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ طواف عشقیہ عبادت ہے۔ جیسے ایک عاشق اپنے محبوب کی تلاش میں پاگل ہو جاتا ہے، اس کے گھر کے گرد چکر لگاتا رہتا ہے، لگاتا رہتا ہے، لگاتا رہتا ہے، تب تک لگاتا رہتا ہے جب تک کہ اس کا محبوب اسے مل نہیں جاتا۔ طواف میں سکھایا جاتا ہے۔ روزہ ہم رکھتے، کیوں رکھتے؟ اللہ ہمیں بھوکا پیاسا رکھنا چاہتا ہے، اس کو کیا پڑی، وہ تو رزق دینے والا ہے، وہ بھوکا پیاسا کیوں رکھے گا؟ عشقیہ عبادت ہے۔ دیکھتے ہیں
انسان کو اپنے آپ سے بڑا پیار ہوتا ہے. ڈاکٹر کہتے دوا کھاؤ گے ٹھیک رہو گے, نہیں کھاؤ گے مر جاؤ گے, فلاں غذا کھاؤ گے مر جاؤ گے, غذا چھوڑ دیتا ہے. کمال کی بات ہے, ڈاکٹر کے کہنے پہ پسندیدہ چیز چھوڑ دیتا ہے, اللہ کے کہنے پہ حرام نہیں چھوڑتا. المیہ ہے. تہیہ کریں آج کے دن, اس رات کی برکت سے, اس مہینے کی برکت سے, اس محفل کی برکت سے. میں آپ ہم سب تہیہ کریں کہ ہم آج کے بعد بلکہ ابھی سے قرآن پڑھیں گے, قرآن سیکھیں گے, قرآن سمجھیں گے اور مجسم قرآن بننے کی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھیں گے, سمجھیں گے, اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. تب محبت کا حق ادا ہوگا. مجھے اپنے باپ سے بڑی محبت ہے, بڑی محبت ہے, بڑی محبت ہے, بڑی محبت ہے. صبح سے شام تک یہ کہتا جاؤں اور باپ کی کوئی بات نہ مانوں تو کیا یہ محبت ہے؟ یہ تو تماشا ہے, یہ تو دکھاوا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کریں اور ان کی بات ہی نہ مانیں. یہ کیسی محبت ہے؟ ہمیں محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنی ہے تو اس کا طریقہ سلیقہ ہماری زندگیوں نے بھی ہمیں سکھایا ہے, قرآن نے بھی سکھایا ہے, حدیث نے بھی سکھایا ہے کہ سن لو, مان لو, عمل کرو بس. لیکن عمل کے لیے سننا پڑھنا ضروری ہے. اس لیے اگر آپ اور کچھ نہ کر سکیں تو کم از کم علماء کرام سے رابطہ رکھیں. جب ایک آدمی ہو, اس کا باپ بیمار ہو, اس کو پتا ہو کہ جلدی مر جائے گا اور اس کے پاس ہے لاکھوں کروڑوں اربوں کی جائیداد, کیا کرے گا؟ اس وراثت میں سے اپنا حصہ لینے کے لیے کیا کرے گا؟ باپ کی ہر بات مانے گا, اس کے گرد ہی گھومتا رہے گا بس تاکہ وراثت میں سے کچھ مل جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء انبیاء کے وارث ہیں, علماء کے گرد گھوم لو شاید وراثت میں سے کچھ مل جائے, شاید وراثت میں سے کچھ مل جائے. بس یہی آج کے دن ہمیں تہیہ کرنا ہے. آپ حضرات سوچ رہے ہوں گے کہ یار ہم تو دین پر عمل کرتے ہیں, پتہ نہیں کیوں بتایا جا رہا ہے یار. تو گزارش یہ ہے کہ جو بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں پہلے میرے اپنے کانوں میں آ رہی ہے, آپ کو نہیں کہہ رہا, اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں. انسان بنو. انسانوں کو چلتے پھرتے تو دیکھا ہے, خود بھی انسان بنو. ہم سب کا کام یہی ہے, انسان بنے, صرف انسان بننے کے دعوے نہ کریں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے, آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ بہت ہی سیرت طیبہ اور اسوہ حسنہ اور ربیع الاول کا اور آج کی رات کا پیغام جو ہے اور عملی پیغام. أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب